अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी पहली स्टोरी सखर से भेजी है अब्दुल्ला साहब ने। वो लिखते हैं कि उनका घर सखर में जहाँ पे है वो काफ़ी गुंजान आबाद है। उनके घर के पास ही उनके एक दोस्त का घर है। अपने दोस्त का नाम उन्होंने मेंशन नहीं किया। ये लिखते हैं कि उनके दोस्त का जो घर था पहले सिंगल स्टोरी था, लेकिन उनको ज़रूरत महसूस हुई कि ऊपर भी एक कमरा, एक किचन और बाथरूम बनाकर उसको रेंट पे दे दिया जाए ताकि माहाना कुछ आमदन हो सके। तो जब उन्होंने ऊपर वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया और उसको रेंट पर दिया, तो जो भी वहाँ आता था वो 1-2 दिन के बाद अपना सामान उठाकर चला जाता था कि यहाँ कोई चीज़ है, कोई जिन वगैरह है यहाँ पे। तो इनके दोस्त ने ऐसे ही एक दिन आके इनके साथ ये मामला डिस्कस किया कि यार इस तरह से घर में मामला चल रहे हैं। तो इन्होंने यानी अब्दुल्ला साहब ने कहा कि ये तो कोई बात नहीं है, भूत फूत तो कुछ नहीं होता। इनके दोस्त ने कहा नहीं भाई, 3 जो है किराएदार आए थे और वो चले गए हैं इसी वजह से। इन्होंने कहा कि नहीं, कुछ भी इस तरह की बात नहीं होती, चलो आज रात हम वहाँ पे गुजारते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पे क्या मामलात है। इन लोगों ने ईशा की नमाज़ पढ़ी और अब्दुल्ला साहब ने अपने घर में बता दिया कि आज की रात मैं अपने दोस्त की तरफ गुजारूंगा। ये कहकर उनके घर में आ गए और साथ ही कुछ स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी ले आए कि रात को कोई एक्शन मूवी लगा कर देखेंगे और हम इंजॉय करेंगे। इस तरह से ये अपने दोस्त के घर में आ गए, उनकी ऊपर वाली मंजिल पर। ये कहते हैं कि ये घर के ऊपर वाले मंजिल पर लाउंज में बैठे हुए। वहाँ पर इन्होंने अपने लिए 1-2 चेयर्स वगैरह रखी और एक मेज़ पुराना सा लेकर आए, उस पर लैपटॉप रखा और मूवी लगाई और माहौल बनाया और इंजॉय करने लगे। तो ये कहते हैं कि थोड़ी देर बाद अचानक से कमरे से ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई जानवर अपने पंजे दीवार पर मार रहा है। इन्होंने अपने दोस्त के हमरा अंदर जाकर देखा तो वहाँ तो कुछ भी नहीं था। इन्होंने अपने दोस्त को समझाया कि इस तरह की आवाज़ें आती रहती हैं, रात को कोई बिल्ली या कुत्ता वगैरह होगा तो डरने की कोई बात नहीं है, आज वापस चलते हैं। इनका जो दोस्त था वो बहुत डर गया था। उसने बोला कि चलो यार नीचे चलते हैं। इन्होंने कहा कि यार नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं, कोई भूत वूत नहीं होता, कोई जानवर वगैरह होगा, उसकी आवाज़ आई है, चलो चल कर मूवी पूरी करते हैं। तो थोड़ी देर बाद फिर वैसी ही पंजों की आवाज़ आई, लेकिन इस बार इसके साथ गुर्राने की भी आवाज़ थी, जैसे कोई जानवर ना, बहुत भयानक सा जानवर गुर्रा रहा। इन्होंने फिर कमरे में जाकर देखा तो कोई भी नहीं था, लेकिन कुछ और गौर करने के बाद इनको पता चला कि कमरे की छत पर पीली सी रोशनी है। एक कोने में पीली सी रोशनी नज़र आ रही थी, जैसी आग जलाने से रोशनी होती है वैसी। अब ये उस रोशनी को देख रहे थे और उस रोशनी में से अचानक 2 खौफनाक आंखें नमूदार हो गई। इनका दोस्त डर के मारे चीखा और उसने दौड़ लगा दी। अब अब्दुल्ला साहब उसको देखते रहे और थोड़ी देर बाद ये गिर कर बेहोश हो गए। इनका दोस्त अपने घर वालों को बुलाकर लाया और जैसे तैसे करके इनको इनके घर लेकर गए। सारी रात ये बेहोश रहे और बुखार में तपते रहे। सुबह इनको जब होश आया तो ये बहुत डरे हुए थे। खैर इनको दम वगैरह किया गया तो इनकी कुछ हालत बेहतर हुई। इनके दोस्त के घर वालों ने भी किसी आमिल बुजुर्ग को बुलाया, तो उन्होंने जब अपना कुछ अमल वगैरह किया तो इसके बाद बताया कि यहाँ वाकई कोई चीज़ आ गई है और अब वो यहाँ से जाना नहीं चाहती। तो आखिरकार उन्होंने अपने ऊपर वाले पोर्शन को परमानेंटली बंद कर दिया और कुछ अर्सा के बाद वो लोग वो घर ही छोड़कर चले गए। थैंक यू मिस्टर अब्दुल्ला फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। तो चलते हैं अपनी आज की अगली स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हमें भेजी है मिस्टर मुनीम ने फैसलाबाद से। ये कहते हैं कि हम 6 दोस्त नारायण से ठंडियानी की तरफ जा रहे थे। मौसम बहुत सर्द था और एबटाबाद पहुंचे तो बारिश शुरू हो गई थी। इसी तरह के मौसम में हमने अपने सफ़र को जारी रखा, मगर बारिश में वक्त ज़्यादा लगा और पहुंचने को बहुत देर हो गई। रास्ते में रात हो गई थी। रात का मंजर बहुत ही डरावना था और बारिश के बाद हर तरफ फॉग हो गई थी। विजिबिलिटी भी काफ़ी लो हो गई थी, मगर हमने अपना सफ़र जारी रखा। ठंडियानी पहुंचकर हमें कैंपिंग पोर्ट्स में जगह नहीं मिली क्योंकि वो पहले से बुक थे। इसी दौरान हमें कोयटा से 4 लड़कों ने ज्वाइन कर लिया और उनका भी रात गुजारने के लिए कैंपिंग का प्लान था।
ہم نے اپنا کیمپ نکالا اور کیمپنگ کے لیے صحیح جگہ دیکھنا شروع کر دی۔ ٹنڈیانی روڈ کی سائڈ پر ایک بزرگ چائے کا ڈھابا چلاتے ہیں۔ جو لوگ ٹنڈیانی ٹاپ سے واقف ہیں ان کو ضرور پتہ ہوگا۔ خیر، ہم نے ان کو بتایا کہ ہم کیمپنگ کے لیے جگہ تلاش کر رہے ہیں، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں پر کیمپنگ بین کر دی گئی ہے ڈیو ٹو سم ریزنس، تو آپ کو تھوڑا سائڈ پر چھپ کر کیمپ لگانا پڑے گا۔ آپ یہاں سے تھوڑا سا جنگل کی طرف جائیں گے تو ایک جگہ ہے جو کیمپنگ کے لیے مناسب ہے۔ ہم نے اپنے دونوں کیمپ اٹھائے اور ان کی بتائی ہوئی جگہ پر چلے گئے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہ ایک چرچ تھا جو کہ کافی دیر سے بند پڑا ہوا تھا۔ خیر، ہم نے اپنا کیمپ لگانا شروع کیا۔ کوئٹہ والے دوستوں نے جگہ کا جائزہ لیا۔ انہوں نے پشتو زبان میں آپس میں کچھ بات کی جو ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ پھر انہوں نے ہمیں بولا کہ بھائی آپ لوگ یہاں کیمپ لگائیں، ہم آتے ہیں۔ آگے یہ بتاتے ہیں کہ چرچ روڈ سے ہٹ کر جنگل میں تھا اور وہاں کوئی اچھی فیلنگ نہیں آ رہی تھی، اور ان کے دوستوں میں سے ایک دوست بھی بہت ڈر رہا تھا، تو اس کے کافی اصرار کرنے پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ لوگ جنگل میں کیمپ نہیں لگائیں گے۔ انہوں نے وہاں موجود ہوٹلز کا وزٹ کیا، مگر وہاں کے ہوٹلز زیادہ ڈیولپ نہیں تھے، خستہ حال اور زیادہ تر لکڑی کے بنے ہوئے تھے۔ خیر، ان کو ایک ہوٹل کچھ مناسب لگا جو کہ سب سے الگ ٹاپ پر تھا، جس کا مالک ایک بوڑھا آدمی تھا۔ آگے یہ بتاتے ہیں کہ اس ہوٹل کے 3 کمرے تھے۔ ایک کمرے میں مالک مکان خود رہ رہا تھا اور 2 کمرے اس نے ٹورسٹ کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ اس دوران بارش دوبارہ شروع ہو گئی تھی اور شدید قسم کی تیز بارش تھی، اور اس بارش نے ان کو فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا کہ آج رات یہیں پر گزاریں گے۔ آگے یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے روم میں اپنا سامان رکھا۔ رات کے کھانے کے لیے انہوں نے چکن بنانے کا سوچا جو یہ ایبٹ آباد سٹی سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ آگے یہ لکھتے ہیں کہ بارش شدید ہو رہی تھی اور ہمارے ہوٹل کی چھت ٹین کی تھی، جس کا بارش کی وجہ سے شور ایک الگ خوف پیدا کر رہا تھا۔ طوفانی بارش، یہ 6 لوگ اور آس پاس ویران جنگل ان کے خوف میں بہت زیادہ اضافہ کر رہا تھا۔ ان کا ایک دوست بہت ڈر رہا تھا اور یہ لکھتے ہیں کہ یہ خود بھی ان کو بہت ڈراتے تھے۔ ان کے ایک دوست نے چکن دھویا اور اس کا جو ویسٹ تھا وہ اپنے کمرے کے دروازے کے باہر پھینک دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کھانا بنایا، کھانا کھایا اور سونے کی تیاری کرنے لگے۔ ابھی یہ سونے کی تیاری ہی کر رہے تھے کہ ان کو جنگل سے بہت خوفناک آواز آئی۔ وہ آواز اس قدر بلند اور خوفناک تھی کہ اس نے ان کو ڈرا کر رکھ دیا۔ آواز آنے کے کچھ سیکنڈ بعد کوئی چیز ان کے دروازے کے باہر بھاگتی ہوئی آتی، ان کے دروازے سے ٹکراتی اور واپس چلی جاتی۔ یہ شاید بھول گئے تھے کہ انہوں نے جو چکن کا ویسٹ دروازے کے باہر پھینکا تھا اس میں خون بھی شامل تھا، اور شاید یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ یہ لکھتے ہیں کہ اس طرح لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بہت ہی خوفناک قسم کی 2 چیزیں آپس میں لڑ جھگڑ رہی ہیں اور وہ ان کے دروازے کے ساتھ آگے ٹکراتی ہیں۔ اتنا ہونا تھا کہ ان سب کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور ان سب لوگوں نے شدید خوف میں آیت الکرسی کا ویٹ کرنے کی کوشش کی، مگر ان کے حواس نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ دروازہ بہت خستہ حال تھا، شاید دروازہ ٹوٹ بھی جاتا۔ آگے یہ لکھتے ہیں کہ ہم نے قرآن آیات کا ویٹ شروع کیا اور ہمت کر کے دروازے کو پکڑا کہ کوئی اندر نہ آ سکے۔ اس دوران ہم سب شدید خوف میں آ گئے۔ بارش شدید ہو رہی تھی اور اس کا شور ہمارے ڈر میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ ہم نے روم میں موجود صوفہ دروازے کے آگے لگایا اور سب لوگ قرآن آیات کا ویٹ کر رہے تھے کہ اچانک سے دروازے پر دستک ہوتی ہے اور کوئی انسانی آواز میں بہت خوفناک لہجے میں بولتا ہے کہ دروازہ کھولو۔ اتنا ہونا تھا کہ ہمارے پاؤں سے جیسے زمین نکل گئی ہو۔ ہم میں سے ایک نے ہمت کر کے پوچھا کون ہو؟ پوچھنے پر جب کوئی جواب نہ آیا تو ہم سب اور بھی زیادہ ڈر گئے۔ کچھ لمحے گزرے تو دوبارہ دستک ہوتی ہے، دروازہ کھولو۔ ہم سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دروازہ نہیں کھولیں گے اور آیت الکرسی کا ویٹ جاری رکھیں گے۔ ہمیں اس بات کا یقین تھا کہ جو خوفناک آواز ہم نے سنی تھی وہ کسی انسان کی نہیں ہو سکتی، مگر اس دستک کی وجہ سے ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید باہر کوئی انسان ہی ہے۔
باہر سے سرگوشی کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، جیسے کوئی دو لوگ آپس میں بہت آہستہ آواز سے بات کر رہے ہوں۔ نہ انسان نہ جانور، ان سب چیزوں نے ہمارے خوف میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بس اتنا اندازہ ہو رہا تھا کہ خوف سے برا حال ہو رہا تھا۔ اسی دوران ہم نے اپنی مدد کے لیے کے پولیس ہیلپ لائن پر کال کی، کیونکہ ہمیں کوئی اور مدد کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کال اٹینڈ ہونے پر ہم نے ان کو بتایا کہ ہم پنجاب سے آئے ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ عجیب معاملات ہو رہے ہیں اور ہمیں مدد کی ضرورت ہے۔ بارش اپنی شدت پر تھی اور ٹن کی چھت پر بارش کا شور ہمارے ڈر میں اور اضافہ کر رہا تھا۔ پولیس نے بھی ہمیں دروازہ بند رکھنے کا بولا اور کہا کہ وہ لوگ اپنی فورس کو بھیج رہے ہیں جو آپ کے انتہائی قریب موجود ہے۔ ایک لمحہ مشکل سے گزر رہا تھا اور اس دوران باہر کسی کی موجودگی کا مسلسل احساس ہمارے خوف میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ آگے یہ بتاتے ہیں کہ ٹھیک 13 منٹ بعد ہمیں باہر سے پولیس وائرلیس کی آواز سنائی دیتی ہے اور ہمیں فون پر موجود صاحب دروازہ کھولنے کا کہتے ہیں۔ جب ہم دروازہ کھولتے ہیں تو 2 پولیس اہلکار کو دیکھتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر ہمیں تھوڑا اطمینان ہوا۔ وہ جو بھی چیز تھی اللہ جانے وہ کہاں چلی گئی، کہاں نہیں، مگر اب وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ باہر کوئی بھی انسان موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہم مزید بے چین ہو گئے کہ آخر وہ کون تھا جو ہمیں دروازہ کھولنے کا بول رہا تھا۔ وہ پوری رات ہم نے بہت ڈر کے گزاری اور صبح ہوتے ہی ہم اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ یہ کہتے ہیں کہ آج بھی جب یہ اس واقعے کو یاد کرتے ہیں تو جنگل سے آنے والی وہ خوفناک آواز ان کو ڈرا دیتی ہے۔ تو جی شکریہ بہت بہت اپنی سٹوری شیئر کرنے کا۔ اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہے جس میں آپ نے اس طرح کی پیرانارمل ایکٹیویٹی کو ایکسپیرینس کیا ہو تو پلیز ہمارے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کریں۔ ہم اپنے ویورز کے ساتھ آپ کی سٹوری شیئر کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔